السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل دورانی اپنے پروگرام کڑوا سچ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جس کا قبضہ قدرت میں میری، آپ کی اور ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین، میں نے جب کڑوا سچ پروگرام شروع کیا تو اکثر ملنے والوں نے جھوٹ کو بے نقاب کرنے پر آنے والی مصیبتوں کے حوالے دیے اور کہا کہ یہ جو اتنا کچھ اخبارات میں چھپ رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو تم 4 سطریں بول کر کیا تیر مار لو گے، سب بیکار ہے۔ کون سی سچائی، کیسا قانون، کیسا معاشرہ اور کیسا نظام؟ وہ سچائی جس کا گلا گھونٹ کر جمہوریت کی اصطلاح ایجاد ہوئی، جس پر ملک اور حکومتیں چل رہی ہیں، وہ قانون جو قاتل، خونی اور مجرمانہ حملے کرنے والے درندہ نما شخص کو بھی جیل میں بہتر کلاس اس لیے دیتا ہے کہ اس نے انکم ٹیکس ادا کیا تھا، یا وہ گریجویٹ ہے، یا صوبائی ہوم سیکرٹری کے عہدے پر فائز کسی فرعون نما افسر کی وہ نظر میں اعلی سماجی حیثیت کا مالک ہے۔ وہ نظام جو مظلوموں، مجبوروں، غریبوں اور بے کسوں کی ہڈیوں اور ان کے خون پر پلتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ برسہ برس تک نمازیں ادا کرنے سے پیشانی پر جو محرابیں بن جاتی ہیں وہی تو ہیں جن کے نیچے سے گزر کر انسان فلاح کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی محرابیں بے یقینی کی تاریکی میں گم ہونے والے مسافروں کو راستہ دکھاتی ہیں۔ میں کتنے دنوں دماغ میں ابھرتے ہوئے سوالوں کے جواب میں سرگرداں رہا اور پھر مجھے اس کا جواب مل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا صوفی کہاں ہے؟ کہاں سے لاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا صوفی؟ ان سے زیادہ بڑا عبادت گزار اب کائنات میں نہیں آئے گا، جو جھوٹوں کے خلاف بدر اور احد کے مقام پر شمشیر بکف کھڑے تھے، جو ان مریضوں کی عیادت کے لیے بھی خود جاتے تھے جو ان پر پتھر اور گندگی پھینکتے تھے، اور میں جو اس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنی سا امتی ہوں، کیا ان کے قدموں کی خاک کی بھی پیروی نہیں کر سکتا؟ جن کی جوتیوں کے طفیل قوموں کو ہدایت ملی، عزت ملی، وقار ملا، اور پھر جب میں نے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر نظر ڈالی تو وہ قول دل کے سارے وسوسے دھو گیا۔ ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی برائی یا بری بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے یعنی زور اور طاقت سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے ہی اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں ہی اسے برا سمجھے۔ حالانکہ یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے، یہ صحیح مسلم ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے 2 ایسے کیسوں پر جس میں 2 مختلف خاندان ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ شاید ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پنجاب کی طاقتور، ظالم، خودسر اور شتر بے مہار پولیس کو ان کی حسب منشا رقم ادا نہ کر سکے، کیونکہ یہاں کا تو دستور ہی نرالا ہے، جس کا قتل ہو وہ بھی پولیس کو دے اور جس نے کیا وہ بھی دے۔ آج بات کریں گے سمنا آباد میں قتل ہونے والے اس 25 سالہ حیدر علی کے قتل کی، جس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے طاقت کے بے تاج بادشاہ، زمین کے ناخدا SHO سمنا آباد عدنان مسعود کی افسری کو چیلنج کرنے کی جسارت کی تھی، جس نے زمینی ناخدا کے اپنی ماں کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکنے کا جرم عظیم کیا، اور جب ناخداؤں کی شان میں گستاخی کی جائے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہوتی ہے، کیونکہ ان زمینی خداؤں میں معافی کا خانہ ہی نہیں ہوتا، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی سزا بھی موت ہے۔ اور واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 3 سال قبل 25 سالہ حیدر علی اپنی پھپھی اور چچا کی رسم حنا میں خوشیاں منا رہا تھا۔ وہ اور اس کے خاندان والے نہیں جانتے تھے کہ 4 دن بعد اس خوشیاں مناتے خوبصورت چہرے کو زمینی خدا موت سے دوچار کر دیں گے۔ حیدر علی نے خوشی میں فائرنگ کی، جو در حقیقت ایک جرم ضرور ہے اور اس کی سزا بھی ملنی چاہیے، مگر اس دوران پولیس آ گئی اور حیدر علی اور اس کے 2 عزیزوں کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ ماں آخر ماں تھی، ماں آگے بڑھی، پاؤں پکڑے مگر زمینی خدا کو رحم نہ آیا،
اور ماں کو دھکے دینے شروع کر دیے۔ کون سا بیٹا ہے جو اپنی ماں کو دھکے، اگر کوئی اس کی ماں کو دھکے دے رہا تو وہ برداشت کر سکے؟ اس موقع پر بیٹے سے برداشت نہ ہو سکا اور ایس ایچ او کی شان اقدس میں گستاخی کی جسارت کر بیٹھا، جس پر حیدر علی کو ٹھڈے مار کر تھانے لے جایا گیا اور اسی رات 4 بجے عدنان مسعود نے رہا کرنے کے عوض بھاری رقم بھی وصول کر لی۔ مگر شاید حیدر علی ایس ایچ او کی شان اقدس میں کچھ زیادہ ہی گستاخی کر چکا تھا، جس پر ایس ایچ او نے برملا قسم کھا کر کہا کہ وہ حیدر علی کو گولی مار دے گا، اور پھر یہی ہوا۔ 3 دن بعد حیدر علی کی لاش اچھرے سے ملی۔ یہی نہیں، پولیس نے مبینہ طور پر قتل چھپانے کے لیے رحمان پورہ کے ایک تاجر نعیم شیخ کو قتل کے جرم میں ملوث کر دیا۔ اس حوالے سے ماں ڈھونڈتی رہی مگر بچہ نہ ملا۔ آپ کو سنواتے ہیں اس ماں کی داستان کہ وہ ماں کس طرح رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، التجا کر رہی ہے کہ پولیس نے، ایس ایچ او نے اس کے بچے کو مار دیا، لیکن کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ وہ کیا فریاد کر رہی ہے۔ تاریخ کو میری بیٹے میری نند کی اور میرے دیور کی شادی تھی 16-17 کو۔ اس میں مہندی کی رسم ہو رہی تھی۔ میرے بچے نے فائر کیے 2 ہوائی، لائسنس والا اسلحہ تھا اس کے پاس، اس میں ہوائی فائر میں یہ لے گئے۔ وہ جب پولیس آئی یہاں پہ، یہ بچے کو آپ کو پتا ہے گرم ہوتی طبیعت، یہ آپس میں الجھ پڑے ہیں، اسی الجھن میں ان کو لے گئے ہیں۔ رات 4 بجے انہوں نے ہمارے 35,000 روپے لے کے عدنان مسعود نے میرے 2 بہنوئیوں کو چھوڑا ہے اور ان کو رکھ لیا ہے۔ اگلے دن ان کی رہائی نہیں ہوئی، کسی اور مثل میں بھی اس کو ڈال لیا ہے۔ اس نے یہ قسم کھائی تھی، کلمہ پڑھا تھا، میں حیدر کو نہیں چھوڑوں گا، اسے کلمہ پڑھ کے کہا تھا عدنان مسعود نے، اور اس نے یہ بدلہ لے لیا میرے بچے سے۔ آج 15 دن ہو گئے، میرے بچے کو گھر سے بلا کے لے گئے دھوکے میں۔ اگر کوئی اور قاتل ہے تو کیوں نہیں پکڑا؟ بتائیں مجھے کہاں ہے میرے بچے کے قاتل؟ اس کے سر میں گولی ماری انہوں نے۔ یہ اچھرے کبھی گیا ہی نہیں تھا، اچھرے اس کی لاش کیسے برآمد ہو گئی؟ کوئی سے یہ پوچھے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں تسلیاں دے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کوئی یہاں پہ پولیس کا نمائندہ نہیں آیا، کوئی یہاں پہ عوامی نمائندہ نہیں آیا، ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا۔ میں چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہی ہوں مجھے انصاف دلائیں، میں خواجہ شریف صاحب سے کہتی ہوں، یہ انہوں نے سب نے مل کے مارا ہے، یہ پولیس والوں کے کہنے سے ہی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کس نے مارا ہے۔ شیخ نعیم کون ہے؟ شیخ، یہ انہوں نے سب نے مل کے مارا ہے میرے بچے کو۔ پولیس انوالو ہے، وہ کہتا تھا میں نے نہیں چھوڑنا اس کو، اس نے اعلان کیا تھا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، عدنان مسعود نے، ایس ایچ او تھانہ سمنا آباد نے، اس نے کہا تھا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اس نے مجھے دھکا مارا، اس نے کہا میری ماں کو دھکا نہ مار، وہ کہتا چپ کر میں تینوں گولی مار دوں گا۔ وہ آگے سے میرے بیٹے نے کہا تیرے جو گولی نہیں لنگ دی تو میری ماں نو ہاتھ نہ لاویں، کہتا میں تینوں گولی مار کے ماراں گا۔ اب پتہ نہیں اس نے مار دیا میرے بچے کو۔ بہت اچھا لڑکا ہی، نہ جوے نہ جواری، نہ چور نہ چکا، پڑھیا لکھا بچہ سی۔ شادی تھی، وہ نے فارغ کی تھی، اس تو پولیس والے ویر پہ آ گئے، انہوں نے کہا تو کون میں پڑھانے والا، ایسا بس انہیں ویر نہیں چھڑیا، تو سب کو چھوڑ دوں گا آپ کو نہیں چھوڑنا۔ کل میری قسم پا کے انہیں کہا کہ میں آپ کو مار دوں گا، پولیس والے نے، جو سمنا آباد پولیس والا۔ میں تو رہتی تو کراچی کینچی میں ہاں، تو میں شادی بھی آئی سی ممی، ٹھیک ہے نا، شادی بھی سے دوڑ لگائی پیچھے سے، ایسے دوڑیا، انہیں کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، قسم کھا لی سی اس نے۔ یہ ماں ترلے لیتی اس کو اندر نہیں جانے دیا کہ پیسہ لے لے، چھوڑ دی، پیسہ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ انہیں مطالبہ کیا کہ میرے پولیس نے نجائز پیسہ لیا ہے، فیرنگ تو بچے کاری لیتے، شیطانی ہے، بچپن ہے، بچہ ہے، تو اس کو چھوڑ دے کہ وہ زور نہیں، چکا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کیا بنا خریدا یہ نہیں، اس کو نہیں چھوڑنا، بار بار انہوں نے کیا اس کو نہیں چھوڑنا، پیسہ دے کو نہیں چھڑا لیا، انہیں ویر کیا کہ درخواست کے اوپر دیے، یہ بات ہے، اس نے کسی ذرائع مروا دی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح ایک دکھیاری ماں جس کا سب کچھ چلا گیا، جس کی آنکھوں کا لال اس کی نگاہوں کے سامنے پکڑ کے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں ڈال کے تھانے میں لے جایا گیا، اور اس کے بعد 4 دن تک وہ ماں تڑپتی رہی، اپنے بچے کو ڈھونڈتی رہی، لیکن شاید اس کی قسمت میں اپنے بچے کا منہ دیکھنا نہیں تھا۔ اور 4 دن بعد اس کی لاش
रहमान पुरा से मिली। उस मां को क्या पता था कि जो एसएचओ उसके बेटे को गिरफ्तार करके लेके गया है, जिस तरह आपने सुना कि वो मां रो रो के फरियाद कर रही थी कि एसएचओ ने कसम खाई थी कि वो उसके सर में गोली मारेगा, और उसने ऐसा ही किया कि उसके सर में गोली मार दी गई। और ये 25 साल का बच्चा जिसकी अभी शादी होनी थी, जिसके बारे में उसकी मां के सुनहरे ख्वाब थे, वो सारे के सारे सुनहरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मां भला आखिर मां होती है, चाहे वो हैदर अली की मां हो, चाहे वो नईम शेख की मां हो, लेकिन शायद इस जमीन पर रहने वाले जमीनी खुदाओं को कोई तरस नहीं आता। वो ये नहीं जानते कि अगर एक बच्चा हैदर अली, जिसको पुलिस ने कत्ल कर दिया ना करदा गुनाहों की सजा देते हुए, जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मां की तरफ बढ़ते हुए एसएचओ के हाथों को रोका था, और शायद कोई गैरतमंद जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी मां को एक गैर आदमी, एक पुलिस वाला आके धक्के दे, जबकि उसका जुर्म ही क्या था। जो जुर्म था उसकी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। और पुलिस ने ना सिर्फ एक घर उजाड़ा, बल्कि उसने नईम शेख का घर भी उजाड़ दिया। नईम शेख का ये कहना था कि नईम शेख से जब हमने बात की कि वो बिल्कुल मेरे साथ इस हवाले से मंजूर अलाई साहब लाइन पर हैं, उनसे बात करें। मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। मंजूर साहब ये बताइएगा कि किस तरीके से ये बच्चा हैदर अली जो है, इसको पुलिस ने जो है वो ले जाके कत्ल कर दिया, और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए एसएचओ ने एक और शख्स पे इल्जाम लगा के उस घर को भी बर्बाद कर दिया है। आप इस हवाले से जो जानते हैं बराए मेहरबानी बताइएगा। जी, इसमें मेरे ख्याल से जो मैंने सुना ना, आपका प्रोग्राम देखा है इस वक्त, और ये इंसान बेगुनाह है और इस पे डाल दिया गया कत्ल, क्योंकि ये बेइंतहा मुझे इसके पता लगा 2-4 लोगों से कि बेइंतहा शरीफ इंसान था, कारोबारी इंसान था, इसको फंसा दिया गया, पुलिस ने अपने फंसाया इसको। नहीं जी, पुलिस ने क्यों फंसाया, वजह क्या थी? ये सुना है मैं आई वॉज आउट ऑफ कंट्री, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने सुना है लोगों से। आपने सुना है, लेकिन हकीकत क्या है? आपको हकीकत का कुछ पता है इसके? जी, हकीकत यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुना भी यही है और लोगों ने बताया भी इसी बारे में यही है। देखिए भाई, बात यह कि सुनी सुनाई बात जो है उस पर तो कोई मसला नहीं होता। आप ये बताएं कि आप जाती तौर पे इस हवाले से कुछ जानते हैं कि नहीं? जी, मैं जाती तौर पे मैंने यही मतलब जो लोगों से कंफर्म हुआ है कि इसको मर्डर किया गया और बाद में जो पता नहीं कौन शेख साहब थे उन पे डाल दिया गया कान पर। बहुत शुक्रिया जनाब अली, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से एक बच्चा जिसका कत्ल हो गया और उसके बाद एक और शख्स को फंसा दिया गया। मां ढूंढती रही मगर बच्चा न मिला। मां ने कहा कि मेरे बच्चे को एसएचओ ने कत्ल किया, जिस तरह आपने सुना भी, मगर जमीनी खुदा की ताकत कि उसने मुकदमा नईम शेख के खिलाफ दर्ज कर लिया। और बताया जाता है कि कारोबारी मुखालफत वाले अफराद का अदनान मसूद से खुसूसी ताल्लुक था, जिस पर यह सब कुछ किया गया। इस हवाले से हमने मुजरम से भी बात की है, और आप देखें कि मुजरम इस हवाले से क्या कहता है, जिसके बारे में पुलिस का कहना यह है कि इसने कत्ल किया। बेगुनाह चलान करके कोटला जेल में बंद किया। मैं उस टाइम बीमार था जिस टाइम ये पर्चा हुआ है। मेरे पास मेरी मेडिकल है, हर चीज़ मेरी रिपोर्टें मेरे पास हैं। उसके बावजूद इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। 3.5 साल से इन्होंने इचरा थाना में पर्चा दे के मुझे नजायज पर्चा मेरे ऊपर डालकर मुझे बंद किया हुआ है, जिसका मेरे साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। इस बात का मैं हल्फन एक मतलब बयान देता हूँ कि मेरा उसके साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है जी। उस बीबी ने पहले कहा जी मेरे लड़के को एसएचओ समनाबाद ने मारा है। उसके बाद उसे साथ बात करके इन्होंने हमारे नाम तीनों के नाम, 2 भतीजे हैं, एक मैं हूँ, चलान करके हमें झूठे मुकदमे में इन्होंने चलान किया हुआ है। हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, हमारा इस पर्चे के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है।
नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह मुजरम भी ये कह रहा था मैं बेगुनाह हूं, लेकिन इस हवाले से फैसला तो अदालतों ने करना है कि किस तरीके से बयान ताकत के जोर पर बदलवा दिए जाते हैं। आपने देखा उसकी वालदा का ये कहना था, उसके अजीजो कारब का ये कहना था जो उस शादी में शरीक थे, कि पुलिस समझ नहीं आती इस बात की कि अगर पुलिस उसको वहां से गिरफ्तार करके ले गई और तमाम लोग जो कि शादी पर गवाह थे, जो मौजूद थे, उनके सामने पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और 4 रोज बाद उसके बच्चे की लाश मिलती है, तो पुलिस पहले तो इस बात का जवाब दे कि 4 रोज वो बच्चा कहां पर रहा, क्या पुलिस की कस्टडी में था? और अगर पुलिस ने उसको रहा कर दिया था तो रहा होने के बाद वो सीधा घर क्यों नहीं आया? वो क्या वजूहात थी जिसके बिना पर वो किसी और जगह पर चला गया और वहां पर जाके किसी और की गोली का निशाना बन गया? जबकि तमाम तर लोगों का यह कहना है कि वो एसएचओ पुलिस का अदनान, जिसने के वहां पर बरमला कहा था कि मैंने इसको गोली मारनी है और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इस हवाले से मैं समझता हूं कि पुलिस के आला हकाम को भी सोचना है, उनको इस बात का बाकायदा तौर पर ख्याल करना पड़ेगा कि बेगुनाह लोग जो पुलिस वाले मुख्तलिफ उनको मुजरिम बना के फंसा देते हैं, और वो लोग जिन्होंने जुर्म नहीं किए होते वो लोग भी सारी उम्र जेल की चक्की पीसते रहते हैं। ना सिर्फ इससे वो लोग मुतासर होते हैं बल्कि उनकी पूरी फैमिली, उनके माँ, उनके बाप, उनकी बहनें, उनके भाई, वो जेलों के धक्के खाते रहते हैं। और जिस तरह जेलों में जो कुछ हो रहा है वो तो नाज़रीन आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक शख्स जब जेल में चला जाता है तो उसके अजीजो अकारब, उसके बीवी बच्चे, उसकी बहनें जब जेल में उससे मिलने के लिए जाती हैं तो उनको किस तरीके से जलीलो ख्वार किया जाता है। वो बहन, वो बेटी, वो माँ जिसको कभी किसी ने देखा नहीं होता, उसको तमाम लोगों की नजरें देख रही होती हैं। वो कभी किसी की मिन्नत कर रही होती है, कभी किसी के तरले कर रही होती है, और उसके बाद शायद उसकी मुलाकात जो है वो भी बड़ी मुश्किल से होती है। आज जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि हम 2 वाकयात डिस्कस करेंगे। एक वाकया तो ये लाहौर समनाबाद का है, जिस हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से एक बच्चे को कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसका इल्जाम किसी और पर डाल दिया गया। अब वे हमारे साथ हैं गजनफर शाह, जो दूसरी कहानी आपको सुनाना चाहते हैं जो कि साहिवाल से मुतल्लिक़ है। उनसे बात करते हैं। गजनफर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी गजनफर साहब। हाँ जी, गजनफर बोल रहा हूँ। तो मैं आपको वाकया बताता हूँ कि मैं साहिवाल में ज़राई तरक्याती बैंक में एवीपी हूँ। तो ये मेरी भांजी ज़राई बैंक में एवीपी हैं? जी जी, मैं एवीपी हूँ, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ साहिवाल में। जी जी जी। हाँ, ये मेरी भांजी थी, इनके बाद ज़राई तरक्याती बैंक में रीजनल मैनेजर थे राना नज़ीर अहमद साहब। जी जी। उनकी सन 2008 में डेथ हो गई थी, इनकी वालदा की सन 2000 में डेथ हो गई थी। जी जी। तो इसकी शादी हुई थी, अली अबरार नामी शख्स था, वो MSF काफ का सदर था, और उनका राना तारक जवेद साहब का MNA, ये उनका वो है लीडर, पुष्ट पर नहीं करता है ना। तो इसका वाकया यूं हुआ था कि इसे 11/4/2011 को इसको मर्डर कर दिया। तो हमने उसकी FIR दर्ज कराई, क्योंकि इसका भाई भी बैरून मुल्क था, इसका कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ एक छोटी बहन थी इसकी ना साहिवाल में। तो पुलिस ने इस तरह के पहले तो इसने पुलिस ने हमारे साथ तावन किया, उसको मुलजम करार दे दिया। हमने मतलब DPO साहब पे बात की, DPO राना याद साहब थे उनकी, और DIG साहब थे, खुदादा लक साहब थे। तो इब्तदाई तौर पर तो उन्होंने हमारे साथ इनको मुलजम करार दे दिया। फिर इन्होंने हमारे खिलाफ उल्टा हमारे खिलाफ ही क्रॉस वर्शन कर दी। मेरे ऊपर उसकी छोटी बहन जो बैरून मुल्क गई थी उस पर, उसके खावंद पर, छोटी बहन के, वो दिल का मरीज था। तो पहले हमें पुलिस ना कहती कि आप सुलह कर लें, हम इनकी क्रॉस वर्शन खत्म कर देंगे, ये हमारे अफसरान बाला का हुक्म है। तो मैं ये सारी बातें बताने का DIG थे और DPO को, उन्होंने कहा कि आप 3 तारीख को आ जाएं, मुख्तसर बात बताता हूँ। तो इन्होंने मुझे 3/5 को ना इन्होंने मुझे वहां पर बुलाया, और लड़की जो सहमा थी उसके भाई, उसके खामद को गिरफ्तार कर लिया और मुझे भी गिरफ्तार कर लिया, और 11 दिन तक हमें रखा। तो हम पर तशद्दुद भी किया, उन्होंने कहा कि मुझे सस्पेंड कर दिया मुलाजमत से। उस वक्त मैं ऑफिसर ग्रेड 1 था, नूरपुर में मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो इस सिलसिले में मतलब कि ये कहते कि आप सुलह करें, वरना मतलब
آپ کے خلاف اور بھی یہ DPO صاحب تھے رائے صاحب، اور یہ آپ کے خلاف اور بھی ڈکیتی کے نامعلوم ملزموں میں آپ کا نام شامل کر کے نا آپ کو ختم کر دیں گے۔ اب دیکھنا میں اکیلی میری ذات نہ تو میری کوئی برادری ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا تو آپ اس طرح انصاف لے آپ کے پاس پیسہ بہت ہو یا آپ کے پاس اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کوئی برادری ہو۔ اکیلا آدمی کو آپ سریعام بھی قتل کر دینا، اس کی ویڈیو بنانے کو ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جو ہمارے ماشاءاللہ جج صاحبان ہیں یہ بھی بات کو نہیں سمجھتے، بس پولیس نے لکھ دیا گناہ گار کو ریمانڈ پہ ریمانڈ دیتے جائیں گے۔ اب میں دیکھو ایک شوگر کا ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ، ایک سرکاری افیسر، اب مجھے اتنے دن جیل میں رکھا، پھر تشدد کیا، اور لڑکی جو سہمت تھی اس کے خامن کو انہوں نے تشدد کیا، وہ دل کا مریض تھا، اس کی ڈیتھ ہوگی بیچارے کی۔ تو انہوں نے مطلب نا پولیس نے ساری یعنی کہ یہ اوپر تک DPO سے لے کر سب یعنی ایک بن جاتے ہیں جب کوئی کاروائی کرنی ہو نا ہمارے معاشرے میں۔ آپ اندازہ لگائیں، میں نے وزیر اعلیٰ کو درخواست دی شہباز شریف صاحب کو، بڑی جگہ TV چینل پر دوڑا، یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا، جو پولیس ہے یہ ملزم کے ساتھ تو سب دنیا ہوتی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو وہ اکیلا ہی آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہوتا، نہ اس کے ساتھ کوئی انصاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر بیان دے دیں، ٹھیک ہے جی جو لڑکی ہے نا ہم مل جل کے تلاش کریں۔ میں نے اخبار میں بالکل غضنفر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت معاملہ کہاں پر پہنچا ہے، اور آپ کی جو بھانجی بھتیجی ہے وہ اس وقت کیا پولیس کی حوالات میں ہے یا اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو جی، ایک وہ بھانجی تو میری قتل کر دینا، بلکہ یہ ہم نے صاف دکھایا کہ اس نے نا وہ قتل چھپانے کے لیے جن کے ساتھ قتل کیا نا وہ مغل تھے قوم کے، ان کو 2 کنار رقبہ بھی اس نے ہبا کیا، ہم نے اس کے کاغذات بھی دکھائے کہ آپ دیکھو ان کو پکڑو، جنہوں نے اس کو لڑکی کے لاش کو مرڈر کو چھپایا ان کو پکڑو، اس سے لڑکی کو بلاؤ، نہ لڑکی کا پتہ چلا نہ اس کی لاش کا پتہ چلا، بس عدالت کے ہم دھکے کھا رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ پڑی جا رہی ہے، آج تک اس کی لاش نہیں مل سکی، نہیں مل سکی۔ کہاں لاش کی کہاں سے بات کرتے ہیں، یا سوچ نہیں سکتے آپ، اگر آپ دیکھیں نا عملی معاشرے میں جائیں نا، اب سب دنیا سن رہی ہے، کسی کو کوئی مصیبت پڑ جائے خدا جانتا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اچھا غضنفر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے، غضنفر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچی زندہ ہو اور آپ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ دیکھنا بات یہ ہے کہ لڑکی کا پیشاب نکلا بستر پر ملا، لڑکی 3 دن بعد اس کی ڈلیوری تھی، اس کی 4 سال کی بیٹی تھی، وہ اس بیٹی کے پاس سے 10 منٹ بھی دور نہیں رہ سکتی تھی لڑکی، بات ہے نا۔ تو نہیں دیکھ رہے بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اغوا کر کے کسی جگہ پر رکھا ہو، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ مقدمہ تو درج ہو گیا 302 کا۔ دیکھ رہا 302 کا اس وقت درج ہونا تھا جس وقت لڑکی برآمد کرتے، جی جی، انہوں تو لڑکی برآمد ہی نہیں کی، انہوں تو یہی کہا کہ آپ صلح کریں، یعنی پولیس اب آپ پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ صلح کر لیں جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، ہاں جی ان کے ساتھ وہ MSF کا اور آپ کو مختلف کیسوں میں پھنسا دیا گیا ہے۔ مجھے مختلف کیسوں میں پھنسایا انہوں نے، بڑی پریشانی مجھے ملازم سے معطل کرا دیا تھا انہوں نے۔ بہت بہت شکریہ غضنفر صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین یہ جو دوسری کہانی ہے اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ثروت نذیر جو کہ اس کہانی کا مین کردار ہے، اس کا والد بھی زرعی بینک میں ریجنل مینیجر کی پوسٹ پر کام کرتا تھا، اس کی والدہ جو کہ محکمہ صحت میں لیڈی ہیلتھ وزٹر تھی 4 اپریل 2000 کو وفات پا گئی۔ ثروت نذیر اور اس کی 2 بہنیں مونا نذیر اور سائمہ اپنے والد کی دوسری بیوی کی اولاد تھی، ایک بڑا بھائی علی رضا تھا اور ثروت نذیر کی چھوٹی بہن مونا نذیر کی ایک سہیلی قرۃ العین تھی جس کا باپ اور بھائی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے۔